مساجد کی تعمیر اور مسجد کے ساتھ دلچسپی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے بڑا محبوب رکھتے تھے۔ مسجد کے ساتھ جن لوگوں کے دل جڑ جاتے تھے حضور ان کی تعریف کرتے تھے۔ ہم تو اب خیر مساجد کا معاملہ تعمیر سے لے کر ان کی آباد کاری تک مسلمانوں کی وہ دلچسپیاں نہیں جو مسجدوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب تو نماز کی تکمیل کے فوراً بعد مسجدوں کو تالے لگتے ہیں، ورنہ جو لوگ بھی فارغ ہوتے تھے وہ مسجد میں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ تو میرے عزیز، مسجد کے ساتھ مسلمان کا بڑا خاص قلبی تعلق ہے۔ مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی نا، تو آپ یہ اندازہ کریں گے کہ اس کے بعد جتنی چیزیں بنی ہیں وہ مسجد کی بنیاد پہ بنی ہیں۔ پہلے مسجد بنائی گئی، پھر حضور نے اس کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے بنائے، پھر اس مسجد کے قریب ایک جگہ کا حصول کیا گیا جہاں قبرستان کے لیے مسلمانوں کے لیے جگہ بنائی گئی۔ تو جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ مسجد ہے، اور اس مسجد میں اتنا سکون ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی روشنی ہے، اتنا حسن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسجد شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو رسول کریم علیہ السلام خود، میری بات پہ توجہ کرنا، حضور خود اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے۔ ہمارے ہاں نا مطلب کوئی بھی کام ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا، اور ایک یہ کہ ذرا شوق سے ہو گیا، ذرا شوق سے ہو گیا۔ ایک یہ کہ صبح میرے ابا نے ڈانٹا بڑا تھا تو میں نماز کے لیے اٹھ گیا، اور ایک یہ تھا کہ میرا بڑا دل تھا اور میں پھر بڑے سکون سے اٹھا، میرا شوق تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، صحیح وضو کیا سونا کر کے، اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مصلی بچھایا، صاف کپڑے پہنے، میں نے ذوق سے نماز پڑھی۔ اب وہ بھی نماز ہو گئی تھی جو ابا کی سختی کی وجہ سے پڑھ لی تھی، لیکن یہ جو آپ نے ذوق سے پڑھی اس نے آپ کو مزہ بھی دیا ہے اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا کیا۔ تو اس لیے مسجد کو شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مسجد مدرسے تعمیر شروع ہوتے ہیں تو مختلف بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی فلاحی کام کوئی بندہ بھی دنیا کا کرتا ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں لوگ، وہ کوئی کام بھی ہو۔ حالانکہ انسان کو جتنا اپنے آپ کو دیانتدار سمجھنا چاہیے اس سے تھوڑا سا زیادہ سامنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ، اور یہاں علماء تشریف فرمائے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے۔ تو بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی، کچی اینٹیں تھیں، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے یہ بھی نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ان کو مٹی کپڑوں کو لگ گئی تو اللہ کے محبوب نے اپنے دست مبارک سے ان کی مٹی کو جھاڑا۔ یعنی مسجد کی خدمت میں جو لوگ مامور ہوں ان کے ساتھ بھی رسول پاک پیار فرماتے ہیں۔ بات چونکہ زیادہ نہیں کرنی، ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، یہ بھی بخاری میں موجود، بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کے لیے جاتے تھے۔ مسجد کے خادم کی کیا حیثیت ہے آج کل تو خطیب کی حیثیت نہیں تو خادم کی کیا ہوگی۔ خدمت کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی حضور تیمارداری فرمانے جاتے، اور صحابہ سے فرمایا اگر انتقال ہو گیا تو خبر کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کو انتقال ہوا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی، سارا کچھ جاننے والے رسول کریم علیہ السلام نے صبح پوچھا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور بھی بڑے جنازے ہوئے، بڑے لوگ شہید بھی ہوئے، ان کے وصال بھی ہوئے، لیکن یہ کیا خاص لوگ ہیں، بتایا کیوں نہیں؟ حضور آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، قربان جائیں، ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور کریم کا کرم دیکھیں، فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ کتنی خوشبخت عورت تھی جس کی قبر پہ اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ گئے۔ ویسے تو مسئلہ یہی ہے کہ دوسرا جنازہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ولی نے جنازہ نہ پڑھا ہو
تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بغیر اجازت کے پڑھا تو جنازہ دوبارہ ہوگا۔ تو حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، اور اختیار بھی خصوصی رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول کائنات علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت ہے، تو مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ وہ مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو توجہ مطلب تھوڑا سا شوق بنائیں، شوق ہوگا نا جب، پھر بڑے کام ویسے ہی آسان محسوس ہوں گے۔ حافظ صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا نام کے تعلق سے، تو ہمارے صوفیاء کے اندر نا جس صحابی سے لوگ فخر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فخر ابو ذر پہ ہے بندہ، حضرت ابو ذر غفاری۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، سچا بندہ۔ اور فرمایا یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا وصال کرے گا، اکیلا اٹھایا جائے۔ کمال آدمی تھے جنہوں نے وفا کی اور کمال کر دی، انفرادی لوگ تھے اور فقر میں اپنی زندگی ساری بتائی۔ ان کے نام سے اس لیے اس کو موسوم کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقش و نگار کی نہیں، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو درویش ہیں اور مسجد میں ٹھکانہ بنائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نقش و نگار سے نہیں، سجدے سے مسجد آباد ہوتی ہے، تو سجدوں پر توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو ہم سب کو خاص وابستگی اپنے گھر سے نصیب کرے، اور آپ جو اس امور خیر میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جذبے بھی پیدا کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ سب دعا کرتے ہیں۔